بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہے اور وہ ادارے آمنے سامنے آ چکے ہیں اور حکومت کا موڈ بڑا خراب ہے. حکومت شاید کچھ کرنے جا رہی ہے. آج بھی جو پارلیمان میں تقریریں ہوئی ہیں جس میں خواجہ آصف صاحب جو گفتگو کر رہے تھے کہ جی کہ ایک فل کورٹ ہاؤس کمیٹی بنائیں اور اس میں پارلیمان جسٹس منیر سے لے کے جو ہے وہ آڈٹ کرے. آڈٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کے کردار کا جائزہ لے, ان کی غیر اخلاقی حرکات کا جائزہ لے. جسٹس منیر سے لے کے آج یعنی کہ جسٹس بندیال تک جتنے بھی جج آئے ہیں یا عدلیہ نے جتنے بھی پولیٹیکل کیسز میں جو بھی کردار ادا کیا ہے, بھٹو کی پھانسی ہو, نواز شریف صاحب کی نااہلی ہو, جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی ہو, اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ ان کا جائزہ لیا جائے, وہ دیکھے جائیں. تو ان باتوں سے ہو سکتا ہے یہ کمیٹی بن بھی جائے, ہو سکتا ہے یہ کمیٹی بنا بھی دی جائے, ہو سکتا ہے کہ کل کنا کو یہ کمیٹی جو ہے وہ ججز کو طلب بھی کرے, اور کچھ نہیں تو پچھلے ججز کو جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور جو حیات ہیں ان کو طلب کرے. لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ یہ طلب کرے گی, یا اس حد تک شاید کمیٹی نہ آ جائے یا پارلیمان نہ آ جائے. کیونکہ یہ ساری جتنا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور یہ وہ والا معاملہ لگ رہا ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ حکومت کا ایک اقدام اس طرح کا ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت یا تو پریشر ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں یا دباؤ بڑھانے کے ڈالنے کے حربے کے طور کے اوپر چیزوں کو لے رہی ہے, یا پھر پبلک کنزمپشن کے لیے. ایویں نہیں ہوتا کہ شویں بس ماحول بڑھاؤ, وہ والا کام کر رہی ہے. وہ کیا معاملہ ہے, وہ کام کیا کیا ہے. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے, اور یہ کمیٹی بنائی گئی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے بنائی ہے. ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے جناب نجم ثاقب صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی, پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے. نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اس کے مطابق شاہدہ اختر علی, محمد ابو بکر, چودھری برجیز طاہر, شیخ روہیل اصغر, سید حسین طارق, ناز بلوچ, خالد حسین مگسی, وجیہہ قمر اور ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا یہ اس کے ممبر ہیں. اور یہ کمیٹی کے پاس اختیارات بڑے وسیع ہوں گے کہ یہ کسی بھی تحقیقاتی ادارے کی اگر مدد لینا چاہے, اگر اس کو ضرورت ہو تو جامعہ تحقیق کے لیے یا تحقیقات کے لیے یا انکوائری کے لیے یہ قومی اسمبلی میں وہ معاملات جو ہے یعنی ان لوگوں کو, ایجنسیوں کو, حکومتی ایجنسیوں کو یا اداروں کو طلب کر سکتی ہے, ان کو معاونت کا کہہ سکتی ہے, ان کو احکامات جاری کر سکتی ہے, اور جامعہ رپورٹ جو ہے اس نے جمع کروانے ہیں. تو یہ 1,20,00,000 والا معاملہ ہے, ٹکٹ والا. اب یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو یہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ لکھا ہوا ہے چے سے, چریا اور کچھ نہیں, چریا, بیوقوف, جاہل, بے خبر, جو بھی آپ اس طرح کی باتیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھتے ہیں. اور سر یہ کمیٹی نے کرنا کیا ہے, یہ offense بنتا ہی نہیں ہے, یہ جرم ہے ہی نہیں. یہ پرائیویٹ کچھ لوگوں کی ڈیل ہے. ایک بندہ پارٹی ٹکٹ دینا چاہتا ہے, ایک پارٹی ٹکٹ لینا چاہتا ہے, درمیان میں اگر کسی نے 1,20,00,000 روپیہ کمیشن بنا لی ہے تو سرکار کو کیا, اور پاکستان کا کون سا قانون ہے, وہ کون سی دفعہ ہے جو لیٹ ہوئی ہے, جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے, کوئی جرم ہوا ہے؟ یہ جرم ہے ہی نہیں. جرم جو تھا اس طرف جانا نہیں, اس طرف جاندے ہیں ہال پڑھتے ہیں. ہال کیوں پڑھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بات بہت سے لوگوں کو بری لگے گی, پاکستان کے وزیر اعظم کو بری لگے گی, پاکستان کی جو اس وقت ہیرارکی ہے, حکومتی ہیرارکی, اس کو بری لگے گی, یہ بات پاکستان کے اداروں کو بہت بری لگے گی. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر پوری طرح حقیقت ہے, درست ہے. اگر اس میں کوئی جھول ہو, اگر اس میں کوئی ایگزیجریشن ہو تو آپ جناب جو کیا کہتے ہیں ہاتھ آپ کے گریبان ساڈا فقیراں دا. تو سنیں سر, ثاقب نثار صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے, کہ پہلی تو بات یہ کہ نجم ثاقب کو کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ کمیٹی اس کو بلائے, تحقیقات کرے, ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے 1,20,00,000 روپیہ لیا ہے, پھر بھی اس کے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سر, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہوگا. سر جرم جس نے کیا ہے اس کا نام ہے ثاقب نثار, اور جرم اس نے وہ کیے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پر بیٹھ کے, ادھر دھیان نہیں جانا, اس طرف ہم کام نہیں کرنا چاہتے. کیوں کام نہیں کرنا چاہتے؟ کہ وہاں پر کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں, وہاں پر اداروں کی انا مجروح ہوتی ہے, وہاں پر اداروں کی
ساکھ خراب ہوتی ہے، وہاں پر اداروں کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے سر، حالانکہ اداروں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک آدھ دن پہلے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو بات کی بڑی صائب، بڑی مناسب بات تھی اور بڑی دبنگ تھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو، ججوں کو، جرنیلوں کو، جن کو سیاست کرنے کا شوق ہے وہ استعفے دیں اور آ کے سیاست کے میدان میں ہمارے ساتھ مقابلہ کر لیں، کتنے پانی میں پتہ چل جائے گا. اداروں کی قوت کو استعمال نہ کریں. تو اداروں کی، سر اداروں کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ تو یہ اداروں کو جو استعمال کر رہے تھے، جنرل باجوہ صاحب ہوں، جنرل فیض صاحب ہوں، یہ ہوں اپنے ثاقب نثار صاحب، یہ گٹھ جوڑ تھا سر. اب وہ والے جو کام ہے، آپ کیا وہ آڈیو بھول گئے ہیں جو ثاقب نثار صاحب کی جاری لیک ہوئی تھی، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ میاں صاحب کو سزا دینی ہے، ان کی بیٹی کو بھی دینی ہے، اداروں کا دباؤ ہے. تو سر بات یہ ہے کہ جب آپ ثاقب نثار صاحب کو ان کے اصل جرائم کے اوپر پکڑیں گے، پکڑیں نا، ذرا حوصلہ کریں. حوصلہ اس لیے نہیں کرتے کہ ثاقب نثار صاحب کسی کے کہنے کے اوپر کام کر رہے تھے سارے کے سارے. اور پاکستان میں اس طرح کے کام جب ہوئے ہیں، جس نے کیے ہیں وہ انہی نے کیے ہیں. کنہوں نے کیے ہیں؟ جن کے کہنے پہ کیے ہیں. وہ کردار بدلتے رہتے ہیں، نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن سسٹم وہی رہتا ہے. میں یعنی بڑی معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر وہ ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے تو پھر پکا ہاتھ ڈالے. مثال کے طور کے اوپر حکومت جس طرح ثاقب نثار صاحب کو، یا جو کام کرنے والے تھے، میں وہ ایک ایک کر کے اگر گنواؤں، ثاقب نثار صاحب کو اگر پکڑنا ہے تو اس چکر میں پکڑیں آپ، جو انہوں نے نواز شریف صاحب کو پکڑنے کے لیے جو بھی کیا تھا. پھر وہ جو گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے کہا تھا فون کر کے کہ ضمانتیں خارج کرنی ہیں جسٹس عامر فاروق کو، غالباً جو اس وقت چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اگر میری یادداشت کام کر رہی ہے، جس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا نام ہے ان کا، انصار عباسی صاحب، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی تھی. وہ والے کام ہیں کرنے والے. اب وہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیچھے باجوہ صاحب تھے، پاکستان کے ادارے تھے. اب وہ ان کو کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ان کو پوچھیں گے تو اداروں کا ذرا موڈ خراب ہوگا. ادارے جو ہیں وہ کسی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں، ان کی عزت خراب ہوتی ہے، ان کو جناب مطلب آپ غدار ہو جائیں گے، پتہ نہیں واٹس ایور جو بھی ہوگا. تو حوصلہ نہیں پڑتا. اور جو باقی کرنے والے کام ہیں، چلیں یہاں پر تو آپ کا حوصلہ نہیں پڑ رہا. یہ عمران خان صاحب کا وہ والا جو ہے 50 ارب روپے کا جو انہوں نے ملک ریاض صاحب کو فائدہ دیا، ٹیکہ لگایا، اور ان کی بیگم بھی شامل ہیں، مطلب وہ آپ کہانی پھر لمبی ہو جائے گی ساری کی ساری سنانے والی. وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ادھر وہ کیس درج کریں، عدالت بھیجیں چلان، تیسرے دن عمران خان صاحب نااہل بھی ہوتے ہیں، جرمانے علیحدہ سے ہوتے ہیں، اور جو کرپشن کا پیسہ جو پاکستان کی قوم کا تھا وہ علیحدہ سے برآمد ہوگا، جو چوری کر لیا گیا. لیکن حکومت یہ کام نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ حکومتی اتحاد منتشر ہو سکتا ہے، انتشار کا شکار ہو سکتا ہے. ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان ٹچ ایبل ہیں. وہ بھی پاکستان میں مقدس گائے تھی نا، پاکستان کی فوج مقدس گائے ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ مقدس گائے ہے، پاکستان کے اس طرح کچھ اور ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ صحافی بھی مقدس گائے ہیں پاکستان کے، یا صحافتی ادارے بھی مقدس گائے ہیں پاکستان کے. اسی طرح ملک ریاض صاحب بھی پاکستان کی ایک مقدس گاں ہیں، گائے بلکہ مجھ کہہ لیں آپ. وہ اتنی بڑی، سائز بہت بڑا ہو گیا ان کا. تو ان کو نہ صرف یہ کہ ریاست کے بھی انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ، کہ اور لمبے چوڑے انٹرسٹ ہیں. ملک ریاض صاحب کو اور ان کے بیریا ٹاؤن کو زوال نہیں آ سکتا جب تک پاکستان ہے. اور پاکستان میں جو ریل اسٹیٹ بزنس میں جن طاقتوروں کا اثر و نفوذ ہے اور جن کے انٹرسٹ ہیں، تب تک ملک ریاض صاحب کو اور ان کے ادارے یعنی کہ بیریا ٹاؤن کو زوال نہیں ہے. سر یہ بات آپ لکھ لیں، کوئی نہیں پکڑے گا. یہ حکومت بھی نہیں پکڑے گی، یا یہ حکومت اگر پکڑے گی تو یہ حکومت ٹوٹ جائے گی. تیسری بات جو ہو سکتی تھی، نواز شریف صاحب یہ والا کیا اس کو کہتے ہیں، عمران خان صاحب نے جو فارن فنڈنگ والا کیس تھا، وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ وہاں پر حکومت اگر حوصلہ کرے گی تو آگے جناب بدیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، خیر ان کی مجبوری سمجھ میں آتی ہے. تو باقی اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ گونگلوں سے مٹی چاڑنے کا پروگرام جاری ہے، کہ مرے نو مارے شاہ مدار. پنجابی میں ہمارے ایک کہاوت ہے کہ جڑا پہلے ہی مریا ہوا ہے
ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کو آپ میرا مطلب ہے کمیٹی بنا کے بیٹھ گئے ہیں 7-8 رکنی ایڈی وڈی, آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. تو باقی جو آج گفتگو ہوئی تھی پارلیمان میں وہی مجھے لگتا ہے کہ وہ گفتن نشستن برخاستن والا معاملہ ہے. خواجہ آصف صاحب نے آج پھر کہا کہ یہ جو عدلیہ جسٹس منیر سے لے کے, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, اب تک جتنے جج جنہوں نے بندیال صاحب تک پاکستان کے مطلب پارلیمان یا اخلاقی حدود کو یا سیاست میں مداخلت کی جو غلط فیصلے دیے ان کو جناب ان کا جائزہ لیں. اور اس سے پہلے آج جو ہے وہ کمیٹی جو ہے PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اس کے سربراہ ہیں نور عالم خان صاحب, انہوں نے رجسٹرار ہائی کورٹ کے پچھلے کوئی 10 سال کا جو آڈٹ ہے وہ نہیں دیتے آڈٹ, وہ بھی ایک مقدس گائے, جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا عدلیہ کہ آپ ان سے پیسے کا حساب مانگے, عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. جس طرح آپ پاکستان کی فوج سے ان سے آڈٹ مانگیں کہ جی کہ پائن کتنے پیسے خرچ کر دے ذرا دسو, تو آپ جناب پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں. تو دنیا بھر میں ایسے نہیں ہوتا, دنیا بھر میں ایسے نہیں ہوتا. جہاں جہاں پر پارلیمان ہیں وہاں پر پارلیمان کی اوور سائٹ کمیٹی ہوتی ہیں جو ان کی نگرانی کرتی ہیں, ان کیمرہ ان سے ہر چیز کا حساب لیتی ہیں. تو یہاں پر یہ والا سلسلہ نہیں ہے. تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ پارلیمان تھوڑی سی جو پر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے یہ سب دکھاوے کے ہیں. ایک انہوں نے بل بنایا تھا, یہ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو بھی بنایا ہے, اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس پر پاکستان کے چیف جسٹس صاحب اپنے ساتھ برادر ججوں کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے ہیں ایک ٹانگ کے اوپر کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ باقی معاملوں کے اوپر نہیں, الیکشنوں والے معاملے کے اوپر نہیں, اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا ہو سکتا ہے ساتھ دے جائے. وجہ یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس اگر اس کا وہ کہتے ہیں کہ وائرس آ گیا اس کے اندر کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہا, کہ آپ نے ان کو وقت کے اوپر اعتماد میں نہیں لیا یا جو بھی ہے, کہ آپ اپنا فائدہ دیکھ لیا, ہمارا فائدہ دیکھنے کی باری آئی تو ہمیں کنی کرا دی, تو اس لیے وہ بگڑے ہوئے ہیں. وہاں پر جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. البتہ اس معاملے کے اوپر جو ہے یہ ساتھ ہو سکتا ہے, یہ میرا ہنچ ہے, میرے پاس خبر کوئی نہیں ہے, کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ بل جو ہے وہ اڑا دے, غیر آئینی قرار دے دے, اور اس میں ان کو پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کی سپورٹ ہو. کیوں ہو سپورٹ؟ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایک چیف جسٹس کو ہینڈل کرنا, کیونکہ جو چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے, یہ مقدمات کو وہ والا ایلوکیٹ کرنے والا, ججوں کو بینچ بنانے توڑنے والا, اسی سے ہی مینج ہوتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, اسی کے ذریعے مینج کرتی ہے ساری چیزوں کو. تو 3 کو پھر مینج کرنا مشکل ہو جائے گا, یعنی کہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج ان کے نیچے. تو لہٰذا یہ قانون جو ہے یہ سپریم کورٹ اڑا سکتی ہے, غیر آئینی قرار دے سکتی ہے. اس میں طاقتور لوگوں کی سپورٹ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کو ہو, لیکن پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پارلیمان جو ہے وہ اس معاملے پر کیا کرتی ہے, سٹینڈ لیتی ہے کہ نہیں لیتی. اگین پھر وہی بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ سٹینڈ لے گی. اور جس طرح رجسٹرار سے انہوں نے پیسوں کا حساب مانگا ہے PAC نے, وہ بھی مسلسل جس طرح جھنڈی گرا رہے ہیں پارلیمان کو, یہاں پہ بھی وہ کرواتے رہیں گے. لیکن حضور کیس جو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات جس کی ساری میں نے تمہید باندھی ہے وہ یہ ہے کہ بہت کچھ جو اس وقت ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے, ان کے مفادات مشترک ہیں. وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ پارلیمان کی سنی جاتی ہے, اور کچھ چیزوں کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ ہے ان کے مفادات مشترک نہیں ہیں, سیم پیج نہیں ہیں. وہاں پر پارلیمان جو ہے وہ اس طرح کی پھر خالی خلی حرکتیں پھوکے فیر وہ کرتی ہے اپنی عزت بچانے کے لیے. میرا خیال ہے کہ پارلیمان کو باقی معاملات کے اوپر بھی سٹینڈ لینا چاہیے. حوصلہ کریں, حوصلہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے واقعی پاکستان کے اندر پارلیمان کی سپریمیسی یا سول سپریمیسی جو ہے وہ لاگو کرنی ہے, پاکستان کی جو بنیادیں ٹیڑھی ہو گئی تھی ان کو سیدھا کرنا ہے, تو پھر ثاقب نثار کے ذریعے آپ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی آپ کو کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے
ڈرتے رہیں گے کہ جی بھائی لوگ ناراض نہ ہو جائیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مائنڈ کر جائے گی، تو پھر سر اسی طرح عزت آپ کی ہوتی رہے گی، اسی طرح آپ نوکری پروگرام چلتا رہے گا. شراکت اقتدار میں جو حصہ ہے آپ کا وہ اتنا سا ہوگا، اتنا سا. اور پھر ہر وزیر اعظم جس طرح جب پاکستان کی سسٹم سے نکالا جاتا ہے تو پھر وہ وہی کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. بالکل جس طرح نواز شریف صاحب سوال کرتے تھے اسی طرح جس طرح اب عمران خان صاحب کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے لیکن سر بات پیچھے سے ایک ہی ہے، تھوڑا سا مختلف ہونے کے باوجود. پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹیرینز ہمارے نمائندے اس احساس سے سرشار ہوں کہ وہ پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں اور اصل طاقت پاکستان کے عوام ہے. فلاسفیکل گفتگو ہو گئی لیکن ڈرامے بازی جو چل رہی ہے، یہ جو سیاستدان ہلکی پھلکی موسیقی کر رہے ہیں ڈرامے بازی کی، یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. بس اتنا سا کیس تھا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.